بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان نے اسلام آباد میں علماء اور مشائخ کی ایک بڑی جو گیدرنگ تھی، مجمع تھا، اس سے خطاب میں کچھ کلیدی باتیں کی جو پاکستان کی سیاسی اور سیکیورٹی کی صورتحال ہے۔ اس میں اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں تو جنرل عاصم نے اس ایشو کو جو زیادہ تر جو فتنہ الخوارج جسے اب کہتے ہیں، یعنی تحریک طالبان پاکستان کا جو فتنہ ہے، اس کو ایڈریس کیا اور علماء سے بھی اپیل کی کہ اس کی نہ صرف مذمت کرے کیونکہ یہ لوگ زمین پر فساد پھیلانے والے ہیں اور یہ فتنہ ہے، دہشت گردی کے حوالے سے، ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے، اور وہ لوگ جو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ریاست کو کمزور کرتے ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا۔ اور اسی حوالے سے بڑی ڈیٹیل اور کھل کے بات کی۔ اس نے ایک بات کہی کہ دیکھیں، پاکستان سب کچھ ہے، پاکستان ہے تو میں بھی ہوں، پاکستان ہے تو علماء بھی ہے، پاکستان ہے تو سیاستدان بھی ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ پاکستان پہ جرنیل بھی قربان، پاکستان پہ سیاستدان بھی قربان اور پاکستان پہ علماء، یہ سب جو ہے ہم قربان کر سکیں گے، لیکن پاکستان پہ کسی قسم کی ہم جو ہے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو اس نے جو فتنہ الخوارج کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ ہر لحاظ سے جو ہے یہ اسلام، دین اور آئین کے خلاف۔ اس نے ایک بات کھل کے بتائی کہ یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں نہ یہ شریعت مانتے ہیں اور نہ یہ پاکستان کا آئین مانتے ہیں، تو جو لوگ جو نہ شریعت مانتے ہیں اور نہ پاکستان کا آئین مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم سرے سے پاکستانی مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کل کے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے ملک کے بارے میں، جو اپنے ریاست کے خلاف، جو اپنے اداروں کے خلاف جب جو بغاوت پہ اتر آتے ہیں، تشدد پہ اتر آتے ہیں، تو واقعی بات ایسے لوگ کیسے، جن کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں، جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو پاکستان کا آئین سرے سے مانتے نہیں ہیں، ان کو پاکستانی کیسے ہم مان لیں۔ اور ساتھ ہی اس نے، کیونکہ ٹی ٹی پی کا جو لنک ہے وہ ظاہری بات ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت افغانستان میں ہے، نہ صرف یہ پاکستان کہہ رہا ہے بلکہ پوری دنیا، اقوام متحدہ کی جتنے رپورٹس آئے ہیں سب میں یہی کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان میں فری موومنٹ بھی کر رہا ہے، ان کو وہاں پہ سہولیات بھی ہے، ٹریننگ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ القاعدہ کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ تو اسی حوالے سے میں افغانوں کو ایک بات بتائی کہ دیکھیں، یہ جو فتنہ ہے اس کی خاطر، اس فتنے کے لیے جو ہے اپنے ایک دیرینہ دوست جو پاکستان ہے اور ہمسایہ جو ہے اس کی مخالفت نہ کرے، اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اس فتنے سے۔ آج آپ اس فتنے کی حمایت کر رہے ہیں لیکن اس پہ اس کا جو اثر ہوگا یا نقصان ہوگا افغانستان کے لیے وہ یہی ہوگا کہ افغانستان ایک دیرینہ دوست سے محروم ہو جائے گا، دیرینہ جو ہمسایہ ہے، جو ہمیشہ جس نے یہی اس نے کل کی بات کہی، گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان اور پاکستانیوں نے لاکھوں نہیں بلکہ ملینز کی تعداد میں جو ہے افغانوں کو پناہ دی ہے، ان کو یہاں پہ بسایا ہے، ان کے عزتیں بچائی ہے، ان کے گھر جو ہے جو وہاں سے انہوں نے ہجرت کی ہے وہ پاکستان میں ہے، تو کم از کم اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا۔ آرمی چیف نے یہی افغان حکومت کو یہی بات بتائی کہ ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں اور اس کے اگینسٹ آپ ایک فتنے کی حمایت کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور اس کے نقصانات اور اثرات جو ہے وہ دیر پا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو سوشل میڈیا پہ جس کو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے اس نے جو بات کی کہ دیکھیں، سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جا رہا ہے، ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے، ملک کے اداروں کے خلاف جو ہے زہر اگلا جا رہا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے پوری ریاست، پورا پاکستان جو ہے ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو شاید پتہ نہیں کہ جب ریاست کمزور ہوتی ہے، جب ریاستی ادارے کمزور ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس نے یہاں پہ یہی کہا کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو جا کے ذرا عراق والوں سے پوچھے، جا کے جہاں کہیں لیبیا والوں سے پوچھے کہ جب ریاست کمزور ہوتی ہے، جب ریاستی ادارے کمزور ہوتی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
وہاں کے جو لوگوں کی پھر زندگی کیا ہوتی ہے، بالکل فری فار آل ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں عراق کتنا ایک مضبوط ریاست تھی، عراق جو ہے ان کے لوگ کہ کیا آج اگر ہم دیکھیں تو عراقی بیچارے ان کی کیا حالت ہے، شامیوں کی کیا حالت ہے، لیبینز کی جو ہے کیا حالت ہے، اس نے یہ بات بتائی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو لوگ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اسپیشلی جرائم پیشہ اور جو اسمگلرز ہیں جو ان دہشت گردوں کی پناہی کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اور آخر میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آرمی چیف نے ایک بات کہی کہ یہ دہشت گردی کا جتنا جو یہ سلسلہ چلا ہے، اس میں خیبر پختونخوا کے نقصان بھی بہت زیادہ ہوئے اور خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے ریاست کو اس کا احساس ہے، اور پوری ریاست جو ہے، پاکستان جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ یہ اپنا حصہ ہے اور ان کے ساتھ کڑی ہے، اور جو خیبر پختونخوا کے عوام نے جو قربانیاں دی ہے ان کا ادراک ہے۔ تو یہ بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو فتنہ ہے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پوری ریاست ایک ہے، پوری ریاستی ادارے ایک ہے، اور ساتھ ہی علماء سے بھی یہی کہا کہ ان فساد پھیلانے والوں کے خلاف جو ہے وہ ان کی مذمت بھی کرے اور ان کے خلاف کل کی ہمیں اب بولنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں جو کہ جنرل عاصم نے پہلی دفعہ جو کھل کے اور مطلب یہ ہے کہ میڈیا اور پبلک میں آ کے انہیں باتیں کی، ظاہری بات ہے یہ باتیں پہلے بھی ہوتی تھی، ریاست کا ایک پالیسی تھی ریاست کی، لیکن کھل کے آنا اور اس کو پھر وزیر اعظم پاکستان نے اس کو ٹوٹلی انڈورس کیا۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ جو باتیں ہوئی ہیں اس میں میں مزید ایڈ نہیں کر سکتا، یہی باتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں، یہی باتیں ہیں جو ہر پاکستانی کہتے ہیں، یہ جو فتنہ ہے، یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، یہ سوشل میڈیا پہ جو انتشار پھیلانے والے ہیں، ریاست کو کمزور کرنے والے ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیاں ہیں، اس پہ ہر پاکستانی کو جو ہے احساس ہے، اور ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ اس فتنے سے ہمیں جو ہے نا اس فتنے کو ختم کرنا ہے، اور ملک میں امن ہوگا، ملک میں امن و امان ہوگا، تب جا کے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔